أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ماہ مبارک شعبان المعظم میں جو اعیاد ہے، اس مناسبت سے بحضور قطب عالم امکان حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ موضوع کو جاری رکھتے ہوئے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں تو جو عنوان مفاخر اسلام سے ہیں، مفاخر اسلام میں ہمارے دینی علمی شخصیات پر ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے نورانی زندگی پر کچھ بیان کیا تھا۔ امام خمینی نے اپنے تحریک کا آغاز خرداد کو بمطابق 1962 ماہ محرم الحرام سے اپنے تحریک کا آغاز کیا۔ انقلاب اسلامی کے تحریک کا آغاز سنہ 1962 سے شروع کیا۔ مہینہ اسلامی محرم الحرام تھا، اس میں آغا نے انقلاب کا آغاز کیا۔ اس کے نتیجے میں آغا کو جلاوطن کر دیا۔ تقریباً 14 سال جلاوطنی کا دور گزارنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ گزشتہ درس میں نے اشارہ کیا تھا، امام خمینی کچھ عرصہ ترکی کے کسی جزیرے پر جلاوطنی کا دور گزارا، پھر ترکی سے 5 اکتوبر سنہ 1964 میں 1964 میں امام خمینی اپنے بڑے بیٹے آیت اللہ الحاج سید مصطفیٰ خمینی کے ہمراہ ترکی سے عراق کی جانب بھیج دیا گیا۔ پھر نجف اشرف میں امام خمینی نے دروس خارج فقہ کا آغاز کیا۔ 1965 میں نجف اشرف میں واقع مسجد شیخ انصاری میں درس شروع کیا۔ اور یہ درس عراق سے پیرس تک کی جو ہجرت ہے اس وقت تک جاری رہا۔ اور اسی دوران
جو نجف اشرف کی زندگی ہے اس میں آقا کے فرزند حضرت آیت اللہ حاج آغا مصطفیٰ خمینی سنہ 1977 میں 1977 میں سید مصطفیٰ خمینی کو سوا کے شاہ نے زہر دے کر شہید کیا۔ اس طرح آقا اپنے ایک عظیم اور قابل احترام ایک فرزند سے جدا ہوئے ہیں۔ لیکن ایک ہم سب کے لیے اس میں ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام خمینی کے خدمت میں ایک شخص آئے اور ایک ضرورت مند شخص آپ کے پاس آیا اور کچھ رقم کا مطالبہ کیا۔ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ آپ نے اگلے روز آنے کا کہا، جبکہ اگلے روز آپ کی فرزند کی شہادت ہو گئی۔ جنازے کے پرہجوم موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کسی کی تلاش میں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس کے تلاش میں ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ آقا نے خود اسے ڈھونڈ کر پیدا کیا تو اس شخص سے فرمایا کہ تم معاف کرنا، کل تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا۔ اس شخص جو ہے حیران ہو گیا کہ اس جان افزا موقع پر اس حقیر کو یاد رکھا ہے۔ عزیزان من، ہمارے مراجع عظام علماء کرام جو خدا شناس ہے، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ دنیا کی اس امتحانات میں کبھی پریشان ہو تو بہت سارے اور معاملات ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ سید مصطفیٰ خمینی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا۔ حضرت امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ الطاف خفیہ الہی تھا۔ مصطفیٰ خمینی کی شہادت الطاف خفیہ الہی، اس مصطفیٰ خمینی کی شہادت سے اس انقلاب میں ایک روح خدا نے پھونک دیا، پھر سے لوگ بیدار ہوئے۔ سید مصطفیٰ خمینی کے نام سے جہاں جہاں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا، وہاں سے لوگ انقلاب کی آواز کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ لہذا حضرت امام خمینی نے فرمایا شہادت مصطفیٰ خمینی الطاف خفیہ الہی تھا۔ اور ایک قائد، ایک رہبر کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہی ہے کہ وہ خود پر امتحان آنے پر نہیں گھبراتے، امتحان آنے پر اس امتحان میں کامیابی کی راہ کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ آقا مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے بعد آقا کے جو چاہنے والے ہیں نجف اشرف میں، انہوں نے میٹنگ کیا، مشورہ کیا کہ یہ خبر شہادت آقا کو اگر سنائیں تو دل پر دورہ پڑے گا، لہٰذا ایک خاص انداز سے ہم آقا تک یہ خبر غم پہنچائیں گے۔ مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ یہ خبر غم آقا کے دوسرے صاحبزادہ حجت الاسلام الحاج سید احمد خمینی یہ خبر غم سنائیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے سید احمد خمینی امام خمینی کے حجرے میں گیا
امام خمینی نماز کی حالت میں ہے، امام کو دیکھ کر سید احمد خمینی نے سسکیاں لینے شروع کیا۔ امام خمینی کی نماز کے بعد قبل اس کے کہ سید احمد خمینی کچھ بولے، امام خمینی نے فرمایا احمد کیا ہو گیا ہے؟ مصطفیٰ مردے ہیں، مصطفیٰ شہید ہو گیا ہے۔ تسلی دے کر فرمایا ہم سب نے جانا ہے، فرمایا ہم سب نے جانا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حیران ہو گیا آقا کے دوست کہ یہ کیا کمال کی جو ہے منزل ہے، عزیز ترین فرزند راہ خدا میں شہید ہو گیا مگر شکر گزار ہے، چہرے پر کوئی بل نہیں ہے، کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ لہذا عزیزان من، نجف اشرف میں آغا کے لیے یہ صدمہ پیش آیا، آغا نے نجف اشرف میں درس خارج فقہ کا عنوان حکومت اسلامی ولایت فقیہ ہی رکھا، اور یہ درس خارج ہلکا پھلکا درس خارج نہیں ہے، آغا کے دروس خارج بڑے معیار کے ہیں، سب سمٹ کر آتے ہیں، ان کے موجود سے جو ہے فیض حاصل کیا۔ اس انقلاب کے سلسلے میں دربدری، جلاوطنی، پریشانی سب کچھ اپنے حوصلے سے، پرعزم ارادوں کے ذریعے سے آغا نے اس انقلاب کی کامیابی کے لیے قربانی دی۔ پھر عراق کی زندگی کے بعد لکھا ہے کہ نیو یارک میں ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ آپس میں ملاقات کی اور طے کیا، فیصلہ کیا حضرت امام خمینی کو عراق سے نکالیں۔ 24 ستمبر سنہ 1978 کو بعض حکومتی کارندوں نے، ان کی سیکورٹی اہلکاروں نے نجف میں امام خمینی کے گھر کا محاصرہ کیا، اور اس خبر کے پھیلتے ہی ایران، عراق، دیگر ملکوں کے مسلمان میں شدید غم و غصے کی لہر آ گئی۔ 4 اکتوبر کو امام خمینی نجف سے کویت کی سرحد کی جانب روانہ ہوئے۔ کویت کی حکومت نے ایران کی شاہی حکومت کی ایما پر آپ کو کویت آنے نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ لبنان اور شام میں امام خمینی کی ہجرت کی باتیں گردش کر رہی تھی، لیکن آپ نے اپنے بیٹے حجت الاسلام الحاج سید احمد خمینی کے مشورے کے بعد پیرس جانے کا فیصلہ کیا، اور 6 اکتوبر کو آپ پیرس پہنچ گئے۔ پیرس میں مضافاتی علاقہ نوفلشاتوں میں ایک ایرانی گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ الیزا پیلس کے عہدیداروں نے فرانس کے صدر کا یہ پیغام حضرت امام خمینی کو پہنچایا کہ انہیں کسی بھی طرح کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے بھی اپنی شدید رد عمل میں فرمایا اس طرح کی بندشیں ڈیموکریسی کے دعویداروں کے منافی ہیں۔ اگر میں مجبور ہوا کہ اس ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ، اس ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتا رہوں، پھر بھی میں اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اسی دوران پیرس میں رہ کر امام خمینی نے انقلاب کی رہبری کی اور آغا کے چاہنے والے
تہران میں آقا کے پیغامات کو چھاپ کر ہر گھر میں پہنچا دیتا تھا۔ اور امام خمینی کے پیرس کی زندگی میں جو پیغام پر لبیک کہنے والے ایک واقعہ ہے 17 شہریور کو شاہ کی جانب سے مارشاء اللہ نافذ ہو گئے اور یہ حکم دیا جو بھی گھر سے نکلے اسے گولی سے اڑا دو۔ بہت سے لوگ مرد لوگ جو ہے خوفزدہ ہو گئے، مگر عورتوں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اگر آپ کو خوف ہیں تو آپ گھر بیٹھیے، ہمیں تو مرجع تقلید کا حکم ہے، ہم نے اپنے بچوں کو لے کر قربانی دینا ہے۔ عورتوں کی اس انداز کو دیکھ کر مردوں میں بھی ہمت آ گیا اور گھروں سے نکل کے شاہ ایران کی اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 12,000 اس دن میں قربانی دیے، خون کی ندیاں بہہ گیا۔ شیرزن شیر دل عورتوں نے مرجع تقلید کی حکم پر لبیک کہتے ہوئے نکل آئے، بچوں کی قربانی، اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر انقلاب کو اس حساس موڑ میں کامیاب کر دیا۔ اب آئیں ایک واقعہ اسی کی ضمن میں سن لیجئے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ انقلاب کامیاب ہونے کے بعد آقا ہر معاشرے کی مختلف طبقات کو موقع دیتا تھا کہ آقا کی زیارت کے لیے آئیں۔ جب عورتوں کو موقع دیا تو آقا کے دفتر کے انتظام کرنے والوں نے شکوہ کیا، یہ عورتیں شور مچاتی ہیں، یہ جو ہے اس فضا کو بد نظمی کا شکار کیا ہوا ہے۔ امام خمینی جلال میں آئے اور اس شخص سے فرمایا خاموش ہو جا، یہ جو انقلاب ہے میری تقریروں سے ہو گیا یا تمہاری کاوشوں سے ہو گیا نہیں، یہ انہی عورتوں کی ہمت اور ان عورتوں کی قربانی کا نتیجہ ہے، آج انقلاب کامیاب ہو گئے، شور مچانے دو۔ یہ قدردانی امام خمینی نے کیا، انہی شیر دل عورتوں کی جو ہے قربانی کا نتیجہ ہے کہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔ لہذا عزیزان من، امام خمینی نے جو ایک انقلاب کے لیے ایک حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے لیے آقا نے قربانی دی، 14 سال کے بعد جلاوطنی کا دور ہے۔ جلاوطنی کے دور ختم کرنے کے بعد وطن واپس آئے آقا۔ جنوری 1979 میں حضرت امام خمینی کی وطن واپسی کی خبریں نشر ہونے لگیں، جو بھی سنتا خوشی سے اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی۔ لوگوں نے 14 برس انتظار کی گھڑیاں گنی تھی۔ ساتھ ہی امام خمینی کی چاہنے والوں کو آپ کی جان کی سلامت کے بارے میں تشویش تھی، کیونکہ شاہ کے اعلیٰ کار حکومت پورے ملک میں ایمرجنسی لگا رکھی تھی۔ حضرت امام خمینی نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ ایرانی قوم کے نام اپنے پیغام میں فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ ان مستقبل ساز فیصلہ کن ایام میں عوام کے درمیان رہے۔ بختیار کی حکومت، شاہ ایران اسی دوران میں فرار ہو گیا تھا، اس کے جگہ پر بختیار کو وزیر اعظم بنایا تھا، تو بختیار کی حکومت نے امریکی جنرل ہائزر کی ہم آہنگی سے ملک کے تمام اڈوں کو غیر ملکی پروازوں کے لیے بند کر دیا تھا، مگر بختیار حکومت نے بہت جلد پسپائی اختیار کر لی۔
عوام کے مطالبات کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ امام خمینی 12 بہمن بمطابق 1 فروری 1979 کو 14 برسوں کی جلاوطنی کے بعد فاتحانہ انداز میں ایران واپس تشریف لائے۔ ایرانی عوام نے آپ کے عظیم المثال شاندار تاریخی استقبال کیا۔ مغربی خبر رساں ایجنسیوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ تہران میں 40 سے 60 لاکھ افراد نے امام خمینی کا والہانہ استقبال کیا۔ اب سنو، امام خمینی پیرس سے آنے سے پہلے غسل شہادت کرتے ہیں۔ اس مرد خدا کے دل میں ہر آن ہر لمحہ شہادت کی وہ منظر کشی ہے، اور مگر چہرے پر کوئی ذرا سی گھبراہٹ نہیں ہے۔ آنے سے پہلے میں نے کتاب پڑھا ہے، آنے سے پہلے دوستوں سے آقا نے فرمایا جو مرنے سے ڈرتا ہے وہ پیرس میں رہیے، جس کو شوق شہادت ہے روح اللہ کے ساتھ آئیں۔ یہ ہر لمحہ شہادت کی منزلیں طے کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آقا خمینی کو نماز پڑھتے ہوئے ہر حالت میں دیکھا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں میں نے پیرس سے تہران آنے والے جہاز میں آقا کے پرسکون زندگی کو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ نماز شب ترک نہیں ہوا، اور نماز پڑھنے کے بعد بڑے سکون سے آرام سے آقا سو گئے۔ یہ علی کی لال ہے۔ بستر رسول پر جس طرح مولا علی مرتضیٰ سکون سے سویا بلا خوف و خطر، یہ اسی کی اولاد ہیں کہ ہر شہادت کے منزلیں قریب قریب ہیں۔ ہر آن جہاز کے اڑانے کا خطرہ ہے، جہاز سے اترنے کے بعد شہادت کا خطرہ ہے، مگر کوئی پرواہ نہیں کی۔ شہید مطہری فرماتے ہیں میں نے آقا کو اس طرح سے پرسکون آرام کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ اور تہران میں جب اترے تو آقا کے جان نثاروں نے 60 لاکھ جان نثاروں نے امام خمینی کا پرتپاک استقبال کیا، اور ان کو جب آقا تہران میں اترے ہیں سب سے پہلے شہیدوں کے قبرستان میں گئے، جہاں 60,000 انقلاب کے شہداء دفن ہو گیا ہے۔ ان کے بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے گئے، اور وہاں جا کر شہیدوں سے مخاطب ہو گیا، اپنے قوم سے مخاطب ہو کر اپنا ایجنڈا پیش کیا۔ ایک ایسی جو ہے جامع تقریر فرمایا جس کے برکت سے انقلاب کامیاب ہو گیا۔ انقلاب کامیاب ہونے کے بعد امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا، انقلاب کامیاب ہو گیا، معنویت کو فروغ مل گیا، زیارت گاہوں میں پر رونق ہجوم شروع ہو گیا۔ تہران یونیورسٹی میں جہاں اسٹوڈنٹ یاد خدا کو بھول کر امریکہ کو یاد کرتے تھے، وہاں تہران یونیورسٹی میں ایک عظیم نماز جمعہ کا آغاز کیا۔ نماز جمعہ لاکھوں کی تعداد میں، مرد و زن۔ یہ وہی جگہ جہاں لوگ عیش و نوش کرتے تھے، جہاں بیہودگیاں تھیں، اسی جگہ پر انقلاب کی برکت سے
روح پرور نماز جمعہ مقرر ہو گیا، جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی صدائیں بلند ہو گیا۔ اور آقا نے اپنے انقلاب کے بعد پورے ملک میں تمام ائمہ جمعہ کے لیے ایک مرکز بنایا، پوری قوم کو ایک ہی سمت لے جانے کے لیے نماز جمعوں کا احیاء کیا۔ ان نماز جمعوں میں قوم کی بیداری اور بصیرت کو دو چندان کر دیا۔ امام خمینی کے کارناموں میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے نہضت سواد آموزی، تعلیم بالغان، اور اس ادارے کے سربراہ آیت اللہ محسن قراتی کو بنایا۔ اور اس ادارے میں زیر تعلیم کوئی کسی سن کی یا کسی عمر کی قید نہیں ہے، چھوٹے سے بچوں سے لے کر تا 80 سال کے بوڑھیاں زیر تعلیم ہوتے تھے، اور تعلیم کو عام کیا۔ 8 سالہ جنگ کو انقلاب پر مسلط کیا، مگر 8 سالہ جنگ دشمن کی طرف سے سینکشن، اقتصادی پابندی کے باوجود اس تعلیم کے سلسلے کو گھر گھر ہر گلی میں آواز دے دے کر تعلیم کو آغاز کیا۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بوڑھیاں بستہ لے کر، ہاتھ میں پینسل لے کر، کاپی لے کر، آبادان، یہ میں نے خود اپنے نظروں سے دیکھا ہے جو تعلیم دیتے تھے۔ آقا قراتی کہتے ہیں نہضت سواد آموزی میں زیر تعلیم کچھ لوگ جو ہے درس خارج میں شامل ہو گئے، کچھ لوگ ڈاکٹر ہو گئے، کچھ لوگ انجینئر ہو گئے، یعنی ایک ادارہ قائم کیا انقلاب اسلامی کے بعد۔ امام خمینی کے انقلاب اسلامی سے مفاتیح الجنان میں جتنے بھی زیارت نامہ، دعائیں اجتماعی شکل میں آغاز ہو گیا۔ آج اگر دنیا بھر میں دعائے کمیل اجتماعی شکل میں پڑھی جاتی ہے، دعائے ندبہ اجتماعی شکل میں پڑھی جاتی ہے، دعائے عہد کو اگر اجتماعی، دعائے توسل کو، زیارت عاشورہ کو، زیارت جامعہ کبیر کو، یہ جتنے بھی معنویات کی جو ہیں نسخے ہیں، اسے فروغ مل گیا انقلاب اسلامی کی برکت سے۔ انقلاب اسلامی کے بارے میں خود آقا نے فرمایا ہمارا یہ انقلاب انوار کا دھماکہ ہے، یہاں سے نور کا دھماکہ ہو گیا ہے، یہ پورے عالم کو منور کر دیا ہے، پورا عالم کو منور کر دیا ہے۔ امام خمینی کی ایک زیارت سے شیخ زکزاکی نائجیریا میں 2.5 کروڑ کو مسلمان بنا دیا، انقلاب اسلامی کا گرویدہ بنا دیا۔ ڈاکٹر اسام العماد کی جو ہے، جو مصر کے دانشور ہیں، اس کے جملوں کو میں نے پڑھ لیا، کہا امام خمینی کی انقلاب کی برکت سے مصر میں یمن میں 10 لاکھ شیعہ ہو گئے۔ امام خمینی کے انقلاب سے یمن میں 10 لاکھ شیعہ ہو گئے۔ امام خمینی نے دین کو زندہ کیا، اور امام خمینی نے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے ہر موڑ پر جو بھی قدم اٹھایا غیروں نے بھی تحسین کیا۔ میں آپ کو عرض کروں، جب سلمان رشدی لعنتی کا مسئلہ پیش آیا، اس نے کتاب لکھا سٹینک ورسز آیات شیطانی۔ اس آیات شیطانی لکھنے پر وطن عزیز پاکستان میں پاکستان کے غیور مسلمانوں نے
اس کے خلاف احتجاج کیا. حضرت امام خمینی نے فرمایا سلام ہو تم پر اے پاکستان کے غیور انقلابی قوم. امام خمینی نے تحسین کیا، فرمایا ہمارے قوم